بامقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا. بامقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں نہ ہوتا. فوٹو شوٹو کھچانا، تعلق شالق بنانا، کچھ کارڈ دینا، کچھ کارڈ لے لینا، یہ مقصد ہوتا ہے. فلانا بھی مجھے جانتا ہے، فلانے کو میں بھی جانتا ہوں. یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی. تے جدوں حکم دا واری آئی کام ہی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں میرے عزیز، یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں. آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں. آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے. آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے. بامقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی، نہ آپ کبھی اکتائیں گے. مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر تھک گئے ہیں، کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے. میں بڑا اکتایا. میں کہ تو جا بھائی، اسی نہیں اکتائے، ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے. نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا. وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو. میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، محمد پکیندے گزر گئی. یہ تو مزیدار ہے. میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو. ہم تو بڑے سکون میں ہیں، بڑے اطمینان میں، اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو، تو کام ہی مزیدار ہے. آپ بامقصد زندگی دیکھیے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے. تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے. تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر. بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے. تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک. حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں. دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار. تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا. ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں میں بڑی دکھی زندگی گزاری. ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا. ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا. حضور فرمانے لگے فاطمہ، آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا. ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے. انسان ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ کاروبار زندگی سے اکتانے لگتا ہے. ایک ہی کام اور ایک ہی طرح کے کام روز کر کے اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے. پھر وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، مقصد حیات کیا ہے. دراصل مجھے اپنے آپ کو پانا ہے، اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. بہت سارے لوگ اپنی تلاش میں بڑی دور نکل جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے وہ مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، فلسفیوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. زندگی کی گتھیاں سلجھاتے خود بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں. فلاں ادیب یہ کہہ رہا تھا، فلاں شاعر یہ کہہ رہا تھا، فلاں قول میں نے اس طرح پڑھ لیا ہے، آج فلاں نے یہ بات کر دی ہے. میرا خیال ہے میری طرف دیکھ رہے ہیں آپ سارے.
یہ انسان میں ایک وقت میں یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تلاش کرتے کرتے معاذ اللہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ اقبال نے بھی ایک جگہ پہ کہا تھا کہ ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ تلاش کرتا ہے آدمی۔ تو بہت سارے لوگ اس تلاش کے اندر بہت سارے غلط رستوں پہ بھی نکل گئے۔ تو اپنی تلاش کیسے ہوگی؟ ہم اپنے آپ کو کیسے ڈھونڈیں گے اور اپنے آپ کو کیسے پائیں گے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے ہم ڈھونڈیں کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، رازق کون ہے، پرورش کرنے والا رب کون ہے۔ پھر جب ہم یہ تلاش کرنے لگے تو پھر آپ کو پتہ ہے خالق کو، مالک کو، رازق کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی لوگ بڑے بڑے غلط رستوں پہ چل نکلے۔ معاذ اللہ لوگوں نے بتوں کو پوجا، درختوں کی، پتھروں کی، سورج کی اور چاند کی پوجا کر کے لوگ کفر کی طرف بڑھے۔ تو آخر حل کیا ہے؟ کس طرح انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو اور اپنے رب کو پا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ صرف ایک ہی بارگاہ ہے جو ہم سے بھی آشنا کرائے گی اور ہمارے رب سے بھی ہمارا رابطہ کرائے گی، اور وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس کرے تصویروں والے بھائی بیٹھ جائیں، پیارے بھائی بیٹھ جائیں، یہ کوئی سیاسی جلسہ ہے یار، حد ہوگی، دینی اجتماع، اس کے ادب کو سمجھیں آپ۔ یہ سارا جلسہ بھی بغیر تصویروں کے ہو سکتا ہے، مہربانی کریں اس کے آداب کو سمجھیں، اطمینان سے سب بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ، یہ ادب والی محفل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ تو سیاسی جلسے ہوتے ہیں نا، مطلب فوٹو کھینچ کے بتانا کہ انے بندے میرے نال نے، اگلا ٹکٹ میرا بند ہے۔ تو سانو تے کسی ٹکٹ دی لوڑ ہی نہیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں۔ تو مہربانی کرے، یہ اس سے تکلف بڑھتا ہے۔ بات جو آیا ہے حضور کی بارگاہ میں، جو بندہ سب سے پیچھے کھڑا ہے وہ بھی مہمان خصوصی ہے، اس لیے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، سب مہمان خصوصی ہیں۔ میری ڈیوٹی تھی آج بات کرنے کی تو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، جس دن کسی اور کی ڈیوٹی ہوگی میں وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ بھائی اتنی سی بات ہے، باقی کوئی بڑا چھوٹا نہیں، ہم سب ایک جیسے۔ تو بات پر توجہ کریں، بزم کی روحانیت کو سمجھیں، اس کی روح کو جانیں، یہ اصل کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا۔ قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ جو تمہارے پاس نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں تو یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ اب ان کی ذات اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو ذات مصطفیٰ تک پہنچ گیا وہ ذات خدا تک پہنچ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو لوگ پانا چاہتے ہیں، اس کی معرفت چاہتے ہیں، اپنے رب کریم کی انوار و تجلیات سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سارے سلاسل طریقت ہیں، لوگ مختلف طریقوں سے تربیت پاتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، لمبی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ساری پابندیوں میں رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائیں۔ تو رب کہتا ہے مجھ تک آنا ہے تو رستہ بڑا آسان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے فرمائیں میری پیروی کرو
युहब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पैरवी करना, हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलना, यही वो एक वाहिद जरिया है जो इंसान को मारिफत वाला करता है, आरिफ बनाता है, उसके दिल को रोशन करता है, उसकी रूह को पाक करता है, उसे उस तक और उसके रब तक वो रसाई हासिल होती। और अगर कोई कहे कि मैं हुजूर की सुन्नत का, शरीयत का रास्ता छोड़ के कोई और रास्ता इख्तियार करूं और मैं हकीकत तक पहुंच जाऊं, तो ये हो सकता, इसलिए कि ये वाहिद रास्ता है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है। अब जो भी रब तक जाएगा वो ज़ाते रिसालत माब के जरिए से जाएगा। और हुजूर तक जो भी जाया करता था, नबी पाक तक जो भी पहुंचता था, वो अपने मालिक तक पहुंच जाता था। अदी बिन हातिम कहते हैं, जब मैं आया था ना हुजूर की बारगाह में, तो मुझसे पहले मेरी बहन आई थी। उनके कबीले के साथ मुसलमानों का जिहाद हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई, तो वो कैदियों की साथ वो भी बारगाह रिसालत में हाजिर हुई। तो जब हुजूर से उन्हें माफी मिली ना, तो हातिम ताई की बेटी अदी बिन हातिम की बहन वो वापस गई और अपने भाई से जाके कहने लगी, भाई मेरा और तेरा ख्याल ये था कि वो माज़अल्लाह एक बादशाह है और वो मुख्तलिफ इलाके फतह करके एक बड़े बादशाह बन रहे हैं, लेकिन हमारा ख्याल गलत था। जिनको मैं मिल के आई हूं वो बादशाह नहीं है, वो अल्लाह के सच्चे रसूल है। मैंने उनको गहराई से देखा है, चीजों को परखा है, वहां के माहौल को देखा है। तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे, तो मैंने लम्हा लम्हा महसूस किया है वो सच्चे रसूल है। तो अदी कहते हैं, मैंने अपनी बहन से कहा कि मैं किसी तरह औरतों की बातों पे तो यकीन नहीं ना रख सकता, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा, गौर करूंगा। अदी कहते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो नबी करीम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, चटाई पे गुलामों के साथ ही बैठे थे। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? इतना चस्का हमें प्रोटोकॉल का लग गया ना, वजीरों को भी और पीरों को भी, ये खतरनाक है। जब आपका एक मखसूस प्रोटोकॉल हो जाता है, ये सिर्फ वजीरों का नहीं, ये पीरों का भी है, तो आपका अपनी आवाम से गैप बढ़ जाता है, आपको रसाई नहीं होती, आपको अवामी मसाइल का वो 2 4 5 खुशामदी जो आपके गिर्द होते हैं, वो कहते हैं सब अच्छा है, सारे वोट ही तो ने, हर बंदा ही आपका हिमायती है। लेकिन जब आप अवामी होते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, फिर आप लोगों का दर्द भी समझते हैं। यानी बहुत सारे लोग शोर डालते हैं ना, पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब ये शोर नहीं डालता ना, वो कहता है किराया 10 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल का मसला उसका है जिसकी गाड़ी अपनी है, जिसकी गाड़ी अपनी, उसका मसला यह है कि 50 रुपये किराया बढ़ गया है, क्योंकि वो तो किराए पे सफर करता है बस में। तो हमारा ये मामला है कि हम अवामी नहीं होते। अदी कहते हैं, मैं हाजिर हुआ तो हुजूर गुलामों के साथ चटाई पे बैठे, और ये मुश्किल काम है। जो लोग इंसानी हुकूक पे बड़ा सबक पढ़ाते हैं ना, उनके और उनके ड्राइवर का लिबास देख के आपको पता चल जाएगा ये कितने इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं। उनके और उनके मुलाजिम का रहन सहन पता चल जाएगा आपको कितने ये बराबरी के कायल हैं। लेकिन हुजूर गुलामों के बीच बैठे, एक सिमत अली, एक सिमत उमर सिद्दीक, उधर उस्मान, इधर, भला इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। हुजूर गुलामों के बीच बैठे। अदी कहते दूर से देखा तो मेरे दिल पे चोट लगी, ये बादशाह होते तो लश्कर होता, कोई तख्त होता, कोई हटो बटो की दास्तानें होती। ये जो गुलामों के बीच बैठे हैं ना, ये सच्चे रसूल है। लेकिन फरमाते हैं फिर दूसरे ही लम्हे मेरे दिल में ख्याल आया, मस्जिद तो कच्ची है, ये जगह तो सादा हो सकता है, घर बड़ा पका हो।
یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے نا کہ پیر صاحب کے والد صاحب کے دربار کے بالے کھڑے رہتے ہیں پر کوٹھی ان کی تیار ہو جاتی ہے. یہ بھی کئی دفعہ مسئلہ ہوتا ہے. دربار شریف زیر تعمیر ہے, پٹی لگی ہوئی ہے اور گھر کمپلیٹ ہو گیا کئی دفعہ, الا ماشاءاللہ. کہا نا اقبال نے, ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. ادی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید گھر بہت بڑا ہو, تو چونکہ میرے دل میں خیال آیا تھا تو خیال آیا کہ مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو آپ کو گھر لے چلتے. کہتے ہیں میں عام امام کے گھر نہیں جا رہا تھا, نبیوں کے امام کے گھر جا رہا تھا, رسولوں کے امام کے گھر. او دوستو سنو, سادگی کا درس دینا آسان ہے اور سادگی اختیار کرنا مشکل ہے. کہتے ہیں میں امام الانبیاء کے گھر گیا, ایک مشکیزہ, ایک چارپائی, ایک چٹائی بچھی ہوئی. کہتے ہاتھ بڑھائیں تو گویا ہاتھ چھت تک پہنچ جائیں. محبوب نے سادی سی چٹائی پہ مجھے بٹھایا, کھجوریں لے کے آئے اور دودھ لے کے آئے. فرماتے ہیں وہ میری طرف کھجوریں نہیں بڑھ رہی تھی, ایمان بڑھ رہا تھا. میں نے کہا جن کا گھر اس طرح کا ہو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. ادی کہتے ہیں میں سمجھ گیا, پہنچا حضور تک تھا, سمجھ مجھے رب کریم کی بارگاہ تک لے گئی. نبی کریم تک جو پہنچ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. ادھی کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. میرے دوستو یاد رکھنا, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جو کریم تک پہنچے با مصطفیٰ بے رساں خیچ را کے دی ہماؤس, جو حضور کے قدموں تک پہنچ گیا کل دین تک پہنچ گیا. نبی پاک کے اخلاق آپ کو دین تک لے جائیں گے, حضور کا کردار آپ کو دین تک لے جائے گا. آپ سیکھنا چاہتے ہیں, آپ سمجھنا چاہتے ہیں, آپ بدلنا چاہتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلیاں چاہتے ہیں, بالکل ادھر ادھر نہ ہونا. کسی موٹیویشنل اسپیکر سے اور کسی وائز سے اور کسی خطیب سے محض اگر وہ ذاتی بات کر رہا ہو تو اس سے آپ ڈائریکٹ نہ چیزوں کو لینا. آپ نے اگر سخاوت سیکھنی ہے تو پھر بھی مدینے والے محبوب سے سیکھو. آپ نے رشتے نبھانا سیکھنا ہے تو رسول رحمت سے سیکھو. آپ کو اپنی زندگی کو مشن والی زندگی اگر بنانا ہے, یعنی با مقصد زندگی, یہ اس میں بندہ بور نہیں ہوتا. با مقصد زندگی میں انسان ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا. با مقصد زندگی گزارتے ہیں نا کچھ لوگوں کو کوئی مقصد ہی نہیں نہ ہوتا. با فوٹو شوٹو کھچانا, تعلق شالق بنانا, کچھ کارڈ دینا, کچھ کارڈ لے لینا, یہ مقصد ہوتا ہے. فلانا بھی مجھے جانتا ہے, فلانے کو میں بھی جانتا ہوں. یا دو چار لوگوں سے کہہ دینا کوئی حکم ہوا تو دسیا جی, تے جدوں حکم دا واری آئی کام ہی ختم ہو جاتا ہے. یاد رکھیں میرے عزیز, یہ بے مقصد بے معنی کام نہ کریں. آپ اسی کو دینی مقصد بنا لیں. آپ کسی کی فاتحہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں, دیکھیں اجر کتنا ہوتا ہے. آپ کسی سے تعلق محض اللہ کی رضا کے لیے کریں, یہ تو تکمیل ایمان کا ذریعہ بن جائے. با مقصد زندگی آپ کو نہ تھکائے گی, نہ آپ کبھی اکتائیں گے. مجھے ایک دفعہ میرے کالج کے دوست نے کہا چل یار نوکری کر تھک گیا, کچھ 4 دن کسی ٹھنڈے علاقے چلیے. میں بڑا اکتایا. میں کہ تو جا بھائی, اسی نہیں اکتائے, ساڈا تے کام ہی بڑا مزیدار ہے. نہ بندہ تھکدا ہے نہ بندہ اکتاندا, وہ جائے جو کسی ٹینشن میں ہو. میں تے اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں, محمد پکیندے گزر گئی. یہ تو مزیدار ہے. میری تو بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو بھائی وہ جائے جو کسی ٹینشن کا شکار ہو. ہم تو بڑے سکون میں ہیں, بڑے اطمینان میں.
اس لیے ضرورت نہیں پڑی کبھی کہ ذرا تھوڑا سا نکلیں تو تھوڑا سا ٹھنڈک ہو تو کام ہی مزیدار ہے۔ آپ بامقصد زندگی دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے بعد حضور واپس تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضور سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے، اور واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر جاتے۔ تو حضور واپس آئے تو سب سے پہلے شہزادی کے کاشانہ نور میں تشریف لائے۔ تو لمبا سفر کر کے محبوب آئے تو آثار سفر تھے وجود پر، بظاہر کچھ تھکاوٹ تھی، کچھ لباس پر اس کے اثرات تھے۔ تو بیٹیاں باپ سے بڑا کیا پیار کرتی ہیں، اور پھر نبی پاک کی شہزادیاں، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ پاک، حضور کا چہرہ نور دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑی مشقت فرماتے ہیں، دیکھیے اتنے دنوں کے بعد آپ آئے اور آپ کے چہرے پر اور وجود پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار، سفر کے آثار۔ تو حضور نے نا بات کا رخ ہی بدل دیا۔ ہمیں تو کوئی ہمارا بچہ ایک دکھ سنائے تو ہم کہنا ہے پتر تینوں پتہ ہی نہیں میں بڑی دکھی زندگی گزاری، ہمارے پاس پیچھے 900 صفحہ باقی ہوتا ہے دکھوں کا، ہم تو اور زیادہ 4 آزمائشیں اپنی سنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بات کا رخ بدل دیا۔ حضور فرمانے لگے، فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہم بڑے مقاصد لے کے دنیا میں آئے، ہمارے مقاصد بڑے۔ فرمایا نہ کوئی مکان کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا۔ تو ہمیں اس کے لیے محنت تو کرنی ہے نا، پھر نکلنا تو ہے نا، پھر سفر تو کرنا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اخلاق، کردار، یہ آپ کو بتائے گا جینا کیسے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے، اپنے خالق اور مالک سے آشنا ہوں گے۔ اپنے آپ سے آشنا ہوں گے تو زندگی گزارنے کا لطف آئے گا، اور جو لوگ رب سے آشنا ہونے لگتے ہیں نا، جنہیں اللہ کی معرفت ملنے لگتی ہے، وہ بندے طاقتور ہونے لگتے ہیں۔ میری طرف دیکھو نوجوانوں، جو جتنا جتنا رب سے آشنا ہونے لگتا ہے اتنا اتنا رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو اگر بتی چلی گئی تو، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے بچ کے رہنا، تو کیمرہ خراب ہو گیا تو، کیمرے کی آنکھ سے بندے جز وقتی نیک ہوتے ہیں، اور اگر کسی کا تصور یہ بن جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، تو کل وقتی نیک ہوگا، پھر وہ تنہائی میں بھی نیک ہوگا، اکیلے میں بھی نیک ہوگا۔ اللہ کی معرفت جب حضور کے صدقے ملے گی تو آپ کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوگا۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، آپ دنیا داروں سے امیدیں چھوڑ دیں گے، آپ کو کسی بندے کے ساتھ امید لگانا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ جس کو رب پر توکل نصیب ہو جائے وہ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسے اللہ پہ بھروسہ۔ 313 صحابہ بدر میں چلے گئے 1000 سے لڑنے۔ او خدا کے بندو، نہ اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس جنگی سامان ہے، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں، کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا۔ آپ کو جب اللہ پہ بھروسہ نصیب ہوگا آپ مضبوط ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، آپ فکری بلندی کا شکار ہوں گے۔ آپ کے اندر سے کمزوریاں، بزدلیاں، بے چینیاں، لوگوں پہ بھروسہ کرنا، کسی کا مال دے کے پریشان ہونا، کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے للچانا، کسی کا گھر بڑا دیکھ کے پریشان ہونا، یہ نکل جائے گا۔ پھر تو حضرت بلال مسجد بھی سوئے نا،
مسجد کی چٹائی پہ سوئیں اور مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیں اور حضور کے مہمانوں کی نوکری کریں، لیکن حضور معراج سے واپس آ کے فرماتے ہیں بلال کیا کرتے ہو؟ میں نے تو جنت میں بھی تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے۔ جب آپ رب سے جڑیں گے تو پھر سادے کپڑوں میں بھی بڑا عروج ہے، پھر سائیکل سے اترے تو پھر بھی بڑے باوقار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بھروسہ اللہ پہ۔ وہ ہارون رشید آ رہا تھا حج کر کے، امام غزالی نے لکھا ہے، تو وہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھا تھا تو ارد گرد اس کے لوگ نعرے لگا رہے تھے، بادشاہ سلامت جو آ رہے ہیں۔ نعرے لگانے والے بڑے سیانے ہوتے ہیں، یہ سبھی کے نعرے لگا لیتے ہیں، سیاسی نعرے کبھی اس کے لگائے، کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے سیاستدان کا بھی ہمیں کوئی نہیں پتا، پچھلے 5 سال تو کسی اور پارٹی کے لگا رہا تھا نعرے، پتہ نہیں اگلے 5 سال کسی اور کے نہ لگا دے۔ تو وہ بھی سیانے ہو گئے، وہ بھی اب سب کے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے مارکیٹ میں۔ تو ہارون رشید کے دائیں بائیں لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ہارون رشید بڑی نعرے شعرے، بندہ خوش تو ہوتا ہے نا۔ ہماری گاڑیوں پہ جب پھول گرتے ہیں اور لوگ پیچھے بھاگتے ہیں تو نفس تو تسکین پاتا ہے نا، یہ معاملہ ہوتا تو ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ بڑا راضی ہو رہا تھا ہارون رشید۔ اچانک ہارون رشید کی نظر پڑی تو ایک ٹیلے پہ حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے۔ سادہ آدمی مٹی میں بیٹھا ہے بغیر چٹائی، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، بیٹھے آرام سے۔ اور ہارون رشید کی طرف دیکھ کے نہ تو حضرت بہلول دانا ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ تو یہ بعض لوگوں کی ہنسی بڑی معنی خیز ہوتی۔ ہارون رشید گھوڑے سے اترا، سارا مجمع وہیں کھڑا کیا، اور ہارون رشید جا کے حضرت بہلول دانا سے کہا السلام علیکم۔ فرمایا وعلیکم السلام۔ ہنس کیوں رہے تھے؟ تو پھر ہنسے۔ کہا یہ آپ کے ہنسنے میں کوئی راز ہے؟ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ جو لوگ تیرے نہیں نعرے لگا رہے، یہ تجھ سے پہلے والے بادشاہ کے بھی اسی طرح ہی نعرے لگاتے، اور تیرے بعد والے کے بھی نعرے، پر تو بڑا عجیب آدمی ہے، تو بڑا راضی ہے کہ میرے نعرے لگ رہے ہیں، یہ تو سب کے لگتے ہیں، تیرے لگ رہے ہیں تو کیا اس میں خوش ہونے والی کیا بات؟ تو ہارون رشید پر بڑا اثر ہوا۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے کوئی تقیہ کلام ہوتے ہیں، تو بڑے لوگوں کا تقیہ کلام تھا وہی اس کا بھی تھا۔ کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پر کچھ قرضہ ہے، مجھے حکم دیں میں آپ کا قرض اتار دوں، حکم کریں۔ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا غصے میں آ گئے، فرمانے لگے ایک بات تو بتا، تیرا رب کون ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ سنے کہا اللہ۔ تو فرمانے لگے ہارون رشید پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ جا اپنا کام کار، ہم بندوں سے امیدیں نہیں لگاتے، ہم اپنے رب کریم سے امیدیں لگاتے۔ جب حضور کے صدقے آپ کو معرفت الہی نصیب ہوگی اچھا ہی نہیں لگے گا۔ ویسے تو اب تحفے آئے تو ہم راضی ہوتے ہیں نا، میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا ہوں۔ لیکن جب انسان خوددار ہو پھر کوئی تعاون کی بات کرے تو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جا اپنا کام کر، مجھے میرے رب نے بڑا نوازا، جتنا اللہ نے دیا میں راضی ہوں۔